باب نمبر 36 باب غزوة الأحزاب. غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق. حدیث نمبر 4640. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك، لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال: قم يا نومان. ابراہیم تیمی اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے تو ایک آدمی نے کہا: اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنگ میں شریک ہوتا اور خوب جوہر دکھاتا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: تو یہ کام کرتا. واقعہ یہ ہے ہم نے اپنے آپ کو احزاب کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حال میں دیکھا کہ سخت ہوا اور سردی سے ہم دوچار تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا کوئی آدمی ہے جو مجھے دشمن کے حالات معلوم کر کے بتائے؟ اللہ قیامت کے دن اسے میری رفاقت نصیب کرے گا. تو ہم سب خاموش ہو گئے، ہم میں سے کسی نے آپ کو جواب نہ دیا. آپ نے پھر فرمایا: کیا کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے بارے میں معلومات فراہم کرے؟ اللہ اسے قیامت کے دن میرا ساتھ عنایت فرمائے گا. تو ہم خاموش ہو گئے اور ہم میں سے کسی نے آپ کو جواب نہ دیا. پھر آپ نے تیسری بار فرمایا: کیا کوئی مرد ہے جو ہمارے پاس ان لوگوں کے حالات معلوم کر کے لائے؟ اللہ اسے قیامت کے دن میری معیت نصیب کرے گا. تو ہم خاموش ہو گئے اور ہم میں سے کسی نے آپ کو جواب نہ دیا. تو آپ نے فرمایا: اے حذیفہ، ہمیں ان لوگوں کے بارے میں معلومات پہنچاؤ. تو میرے لیے جانے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کر کہا کہ میں اٹھوں. آپ نے فرمایا: جاؤ میرے پاس ان کے بارے میں معلومات حاصل کر کے آؤ اور انہیں میرے خلاف نہ بھڑکانا. تو جب میں آپ کے پاس سے چل پڑا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں حمام میں چل رہا ہوں. حتیٰ کہ میں ان کے پاس پہنچ گیا تو میں نے ابو سفیان کو دیکھا کہ وہ آگ سے اپنی پشت تاپ رہا ہے. تو میں نے کمان کے درمیان تیر رکھ لیا اور اس کو نشانہ بنانا چاہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا: انہیں میرے خلاف نہ بھڑکانا. اگر میں اس پر تیر پھینکتا تو وہ نشانہ پر لگتا. تو میں واپس لوٹا اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں. تو جب میں آپ کے پاس پہنچا اور آپ کو ان لوگوں کے حالات سے آگاہ کر کے فارغ ہوا تو مجھے سردی لگنے لگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس چادر یعنی کمبلی کا زائد حصہ پہنایا یعنی مجھ پر ڈال دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. تو میں صبح تک سویا رہا. تو جب صبح ہو گئی تو آپ نے فرمایا: اٹھ اے سوتڑ. تخریج تفرد به مسلم انظر التحفہ برقم 3390. مفردات الحدیث نمبر 1: انت كنت تفعل ذلك. یہ استفہام انکاری ہے کہ تو سمجھتا ہے میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تو آپ کی خوب مدد کرتا اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے زیادہ جوہر دکھاتا.
جو ناممکن بات ہے۔ نمبر 2 قر شدید سردی۔ نمبر 3 فلم یعجبہ احد، یعنی انتہائی جانثار اور فداکار صحابہ جنگ خندق کے حالات سے اس قدر تھک اور ہار گئے کہ اس عظیم بشارت کو بار بار سن کر بھی جانے کے لیے تیار نہ ہوئے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت میں ہر قسم کے خطرات اور مصائب میں کود جانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، تو آپ کی کیا مدد کرتا؟ نمبر 4 لا تذعرہم علیہ، انہیں میرے خلاف نہ بھڑکانا کہ تم کچھ چھیڑخانی کرو اور وہ تمہارے پیچھے لگ جائیں۔ نمبر 5 کأنما امشی فی حمام، لوگ سردی میں ٹھٹر رہے تھے لیکن میں تیز ہوا اور سردی کی ٹھنڈک سے محفوظ گرمی میں چل رہا تھا، اور یہ آپ کے حکم کے امتثال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا کہ جب تک وہ آپ کے کام میں مصروف رہے انہیں سردی محسوس نہیں ہوئی، اور جب اس کام سے فارغ ہو گئے تو انہیں سردی لگنے لگی۔ نعمان سوتڑ بہت سونے والا، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی کرتے ہوئے فرمائی۔ فائدہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مشرکین مکہ کے درمیان جا گھسے اور جنود اللہ نے ان کا برا حشر کر رکھا تھا، ان کی ہانڈیاں الٹ دیں، خیمے اکھاڑ دیے، آگ بے قرار ہو رہی تھی، تو ابو سفیان نے اٹھ کر کہا اے قریش کی جماعت، ہر انسان اپنے ارد گرد دیکھ لے، اپنے ساتھی کو پہچان لے کہ کہیں مسلمانوں کا جاسوس موجود نہ ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں بن فلاں ہوں، یعنی اپنا نام بتایا۔ پھر ابو سفیان نے کہا اے قریش کے لوگوں، اللہ کی قسم اب یہاں رہنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، گھوڑے اور اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں، بنو قریظہ نے ہمارے ساتھ بدعہدی کی ہے اور ان کی طرف سے ناپسندیدہ باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، اور تیز ہوا نے ہمارا جو حشر کیا ہے وہ تمہارے سامنے ہے، کوچ کرو، میں تو چل رہا ہوں۔ پھر وہ اپنے اونٹ کے پاس گیا جو بندھا ہوا تھا، اس پر بیٹھ کر اس کو ایڑ لگائی تو وہ 3 پاؤں پر اچھل پڑا۔ اللہ کی قسم اس نے کھڑے اونٹ کا زانو بند کھولا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلقین نہ ہوتی کہ میرے پاس واپس آنے تک کوئی حرکت نہ کرنا تو میں اسے قتل کر ڈالتا۔ پھر میں واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ازواج مطہرات میں سے کسی کی چادر تھی۔ غزوہ خندق شوال سن 5 ہجری میں پیش آیا، اور مشرکین نے تقریباً 1 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا، جس کا آغاز شوال سے ہوا اور خاتمہ ذی قعدہ میں۔ تفصیلات کے لیے الرحیق المختوم پڑھیے۔